मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए और वो इतना सरी रफ्तार था कि जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम पड़ता था। तो उसने तो पहला कदम उठाया होगा तो मस्जिद अक्सा में जा पड़ा होगा, और इतनी सुरात के साथ वो रफ्तार के साथ चलता है, फिर हुजूर उसकी पुश्त पे जलवा फेराज। ये 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जहाज चले तो किसी में है हिम्मत कि उसकी नंगी पुश्त पे बैठ जाए? हवा की मुजाहमत ही गवारा ना हो, पड़ख चिड़ जाए, आग लग जाए, और जो करोड़ों मील फी सेकंड की रफ्तार से जा रहा है उसकी नंगी पुश्त पे बैठने वाले शाहसवार की अजमत को सलाम करने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर इतनी सूरत के साथ जाएं तो रास्ते में कोई दिखाई भी दे तो सुझाई नहीं देता, अच्छी तरह पहचान नहीं पाता बंदा। यार तुम गुजरे थे, कहा मैं तेजी में था, तो तेजी में जो चीज नजर आए तो उसको पूरी तरह पहचाना नहीं जाता। लेकिन अब इस रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन मार्फत का आलम क्या है कि मैं हजरत मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, और हुजूर अभी वहां पहुंचते हैं मस्जिद अक्सा में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले वहां मौजूद थे। या तो ये मानना पड़ेगा कि यहां भी मौजूद थे, वहां भी मौजूद थे, और या फिर ये मानना पड़ेगा कि वो पहले चले गए। और अगर पहले चले गए तो फिर क्या वो मेरे हुजूर से पहले चले गए? तो जवाब आया कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपनी रफ्तार से जा ही नहीं रहे थे, हुजूर तो जा रहे थे बुराक की रफ्तार से, और हजरत मूसा गए हैं नबूवत की रफ्तार से। बुराक बहुत सरी होगा लेकिन नबूवत से सरी नहीं हो सकता, इसलिए हजरत मूसा पहले पहुंच गए। ये एक मरहला मुकम्मल हुआ। अब दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेके पहले आसमान तक वो नूर की एक सीढ़ी थी, और ये बुराक से भी ज्यादा सरी रफ्तार थी, ये दूसरा मरहला था। और फिर तीसरा मरहला पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए, 7वें आसमान से सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए, ये चौथा मरहला था। और हर मरहला पहले मरहले से सरी था। और फिर सिदरा पे जाके जिब्रील ने भी कहा कि आगे मैं नहीं जा सकता, लो दनो तो खतवतन लहतरकतो, अगर मैं आगे बढ़ूं तो जल के राख होता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक सब्ज नूरी तख्त लाया गया जिसे रफ रफ कहते थे, उस पे हुजूर तशरीफ फरमा हुए। फिर वो किस सूरत से गया, इन 4 मराहल से ज्यादा सरी रफ्तार था। रफ रफ की मुंतहाई परवाज जब हुई तो मैं अल हज़रत की रूह से फैज लेके कहता हूं कि रफ रफ के भी बस बस हो गए। अब ये 5 मराहल अपनी इंतहा को पहुंचे। अब ये हुजूर की जाती रफ्तार नहीं थी, जाती रफ्तार अब शुरू होने लगी है। अल्लाह अकबर। फिर आवाज आई, उदनो मिन्नी या अहमद, प्यारे रुक क्यों गए हो, आगे आओ। अल्लाह अकबर। और हुजूर फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि डरते झिझकते आगे बढ़े। क्यों? जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। अब्द थे ना, माबूद के हुजूर हाजिर हो रहे थे, तो जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। आवाज आई, महबूब आगे बढ़िए। हुजूर ने एक कदम उठाया। अब फिर फासला कितना तय हुआ एक कदम में? मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक बुराक ने जितना फासला तय किया, मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी ने जितना फासला तय किया, और पहले आसमान से 7वें आसमान तक, और फिर वहां से सिदरा तक जिब्रील और फरिश्तों ने जो फासले तय किए, फिर उसके बाद रफ रफ जहां तक गया, टोटल इन 5 मराहल में जितने फासले तय हुए, हुजूर के एक कदम उठने से इतने फासले तय हो गए। अब ये रफ्तार थी मेरे हुजूर की। फिर हर कदम में उतना फासला तय होता जितना पीछे टोटल कदमों समेत फासला तय हो चुका होता। अब कोई हिसाब करके तो दिखाए। अल्लाह अकबर। और फिर आवाज आती गई, बड़ा मोहम्मद करीम हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या नदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। 70,000 मरतबा आवाज आई और हुजूर के कदम उठते गए उठते गए। फिर कहां तक पहुंचे, कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल उलाबे। और इसको मेरे रब ने सफर नहीं कहा, कहा ये अभी मेरे नबी की सैर है। क्या समझोगे मेरे रसूल को? उसकी सैर इतनी सरी है कि तुम्हारी अकलें थक गई हैं, और अगर वो सफर करने पे आए तो फिर आलम क्या होगा। सी राज मेराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला, सदिया तालिब ते गया मतलूब होते, जिब्राइल सी सद ले जाण वाला, बाजे आखदे बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जाण वाला, अबर अकल नू इथे दखल किए, जाने जाण वाला या ले जाण वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को, अब्दे मुख्तार को, अब्दे मुकर्रम को दिखाना चाहता हूं। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को इतनी निशानियां दिखाई जिनका ताल्लुक
دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں۔ بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں۔ قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجئے، والنجم اذا ہوا، اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے، معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرہ بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے آقا و مولا، تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے،
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ شدید القوا، سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرتن، جو سخت طاقتور تھا، فاستوی، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا، ثم دنا، پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا، قریب ہو گیا، اللہ اکبر، فتدلی، پھر اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں، تو اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی، کتنی قربت ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، او ادنا، قرب اس سے بھی زیادہ ہوا، تم تو اتنا ہی سمجھ سکتے ہو نا، کس طرح 2 کمانیں آپس میں جڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب 2 سردار موافقت کرتے تھے، جب ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے، آپس میں ان کے اتحاد کا، ان کی محبت کا اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی اپنی کمان جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، ہمارا دوست دشمن سانجا ہوگا، کمانیں ہماری 2 ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر آج کے بعد ایک ہوگا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا۔ خبردار کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا، مت سمجھنا کہ یہ قبیلہ اور ہے اور یہ قبیلہ اور ہے، اگرچہ الگ الگ قبیلے ہیں لیکن ہماری موافقت، ہماری موانست، ہماری محبت، ہماری وحدت، ہماری یگانگت، ہمارا پیار، ہماری سلو، ہم ایسے حلیف بن گئے ہیں، کمانیں 2 ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہوگا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی قربت کتنی ہوئی، اہل عرب تم اپنے رواج سے سمجھ لو، جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی، ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی، الوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان، الوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 الگ الگ کمانیں ایک نہیں ہوئی، یہ فاصلہ نہیں مٹا، عبد اور معبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا، کمانیں 2 ہیں، لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے، اس لیے کہ کمانیں 2 ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے، کہنا نہیں چاہیے، ہے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے۔